ड्رامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ وفا کے فیصلے نے سب گھر والوں کو اس کے خلاف کر دیا. ہر کوئی اس سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے. یہاں تہذیب سب کچھ جانتی ہے کہ وفا بے قصور ہے اور وہ صرف ان کے بیٹے کے لیے قربانی دے رہی ہے. سب کی گالیاں سن رہی ہے. یہاں تک کہ ثالث کے والد بھی وفا کو اس کی ماں کا طعنہ دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں. ایسے میں یہ ثالث سب کی باتیں سن رہا ہے لیکن خاموش ہے. اس کی شکل سے لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت کتنے گلٹ میں ہے کہ اس کی وجہ سے وفا کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. اتنا کمزور مرد میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یہ واقعی عورت کے پیچھے چھپنے والا مرد ہے. صحیح کہتی ہے وفا. اسے ابھی بھی وفا اس کے لیے سٹینڈ لے رہی ہے اور یہ سر جھکائے ایک سائڈ پر کھڑا ہے. وفا کو ذلیل ہوتے دیکھ رہا ہے. وہیں دوسری طرف شفا کا فون آتا ہے ثالث کو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کہ اب تو ہمارے راستے کا کانٹا بھی ہٹ گیا. میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری خودکشی کی کوشش وفا کا دل ایسے نرم ہو جائے گا کہ وہ اس طرح ہمارے راستے سے ہٹ جائے گی. تو میں کب کا یہ قدم اٹھا لیتی. وہ آفس میں بیٹھا شفا سے بات کر رہا ہے اور شفا کی بات پر اسے افسوس ہوتا ہے کہ وفا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر شفا کو ایک رتی برابر بھی گلٹ نہیں. وہ تو خوش ہے. یہ سوچ نہیں رہی کہ اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے چکر میں ایک جیتی جاگتی انسان کو گہرے کنویں میں دھکا دے رہے ہیں. اسی لیے وہ شفا سے کہتا ہے کہ وفا کا مجھ سے طلاق لینا ایک الگ بات ہے اور تمہاری مجھ سے شادی الگ بات ہے. ایسے میں تہذیب جو پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہ سب روک سکے. حالانکہ اسے تو چاہیے تھا کہ اپنی فیملی کے سامنے ساری حقیقت کھول دے کہ اصل مجرم وفا نہیں بلکہ میرا بیٹا اور آپ کے گھر کی بیٹی شفا ہے. لیکن تہذیب ابھی بھی اپنی فیملی جیسی ہی خود غرض ہے جس نے آج تک اپنی بہن تحریم کا راز نہیں کھولا. ہوا کو گالیاں پڑتی رہی آج تک اور یہ چپ ہے. وفا کا راز کیسے کھول سکتی ہے؟ وہ اپنے شوہر سے بھی چھپا کر بس اپنی کوشش کر رہی ہے کسی طرح ثالث سمجھ جائے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے. اس کے آفس آتی ہے اس سے بات کرنے کیونکہ گھر میں شوہر کی موجودگی میں یہ بات نہیں ہو سکتی. وہ ثالث سے کہتی ہیں کہ شفا کی خودکشی کے ڈر سے تم وفا کا مرڈر کر دو گے. تم نے کبھی سوچا ہے طلاق لینے کے بعد وفا کہاں جائے گی؟ اس کے گھر والے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں. وہ کسی دارالمان میں جائے گی. کون اسے اپنائے گا؟ یہ کبھی سوچا ہے کہ شفا سے شادی کے بعد تم اس گلٹ میں کیسے خوش رہ پاؤ گے؟ یہی بات تو ثالث کو پریشان کر رہی ہے. سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ اصل میں وفا سے ہمدردی میں وہ نہ جانے کب اس سے محبت کر بیٹھا. اور وفا بار بار بس ثالث سے ایک ہی سوال کر رہی ہے مجھے طلاق کب دے رہے ہو؟ اب اگر شفا سے محبت ہوتی یا اسے حاصل کرنے کی رتی برابر بھی چاہ ہوتی ثالث کے دل میں تو نہ جانے کب کا وفا کو چھوڑ چکا ہوتا. وہیں دوسری طرف ثالث کے والد تو وفا سے بہت زیادہ ناراض. اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اور اسے طعنہ دیتے ہیں. اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں. ایسے میں وفا تہذیب پھپھو سے کہتی ہے کسی کو خوشی دینے کے لیے میں نے بہت سارے لوگوں کو دکھ پہنچایا ہے. وہیں باہر کھڑا ثالث یہ سن رہا تھا کس طرح اس کے والد وفا کو برا بھلا کہہ کر گئے. ایسے میں شرمندگی سے نظریں جھک جاتی ہیں اس کی. یہاں پر تہذیب اسے اور بھی زیادہ شرمندہ کرتی ہیں کہ جب اس کے کردار کو داغدار کر ہی رہے ہو تو پتھر ایک پڑے یا 10 کیا فرق پڑتا ہے. ادھر وفا کہ اپنے گھر میں اس کے دادا دادی سب پریشان ہے کہ وفا نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں چھوڑا. اس پر دادی کہتی ہیں ہمارے خاندان میں 7 پشتوں میں بھی کسی لڑکی نے ایسی بات نہیں کی اپنے شوہر سے. ثالث کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ شفا کے لیے اب وفا کو مزید دکھ نہیں دے سکتا. ایسے میں شفا سے ملنے جاتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے اور شفا تو پہلے ہی ایکسائٹڈ ہے. وفا کے جاتے ہی تہذیب پھپھو سے کہنا ہمارے گھر پر رشتہ لے کر آ جائیں سب لوگ مان جائیں گے مجھے پورا یقین ہے. وفا ہماری زندگیوں سے نکل گئی نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور یہاں پر ثالث پریشان شفا کی خوشی دیکھ کر حیران. ایک لڑکی کی زندگی برباد کر کے وہ کیسے اتنا خوش اور مطمئن نظر آ سکتی ہے؟ بے حسی کی تو انتہا ہے یہ. اور یہی چیز ثالث کو ریئلائز کروائے گی کہ وہ ہیرا چھوڑ کر کوئلہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا.